بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی اہمیت کو واضح کیا ہے اور بتایا کہ دنیا کی اہمیت کیا ہے اور آخرت کی اہمیت کیا ہے، آخرت کس پائے کی چیز ہے اور دنیا کتنی حقیر اور ذلیل ہے، اور اس دنیا سے محبت کرنے والوں کو کیا ملتا ہے اور آخرت سے محبت کرنے والوں کو کیا ملتا ہے۔ حدیث اس طرح ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دنیا سے رغبت رکھتے ہیں، دنیا سے محبت کرتے ہیں، دنیا کے لیے تگ و دو کرتے ہیں اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، تو جو لوگ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں تو ان کی پوری بھاگ دوڑ، تگ و دو، جدوجہد، اسٹرگل اسی دنیا اور اسی دنیا کے مال کے لیے ہوتا ہے۔ آخرت ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے، نہ وہ آخرت کے لیے کوئی محنت اور مشقت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا جس کا گھر ہے، یعنی جس نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، جس نے دنیا کو اپنا جو ہے ہمیشہ کی زندگی سمجھ لیا، آخرت میں اس کے لیے کوئی گھر نہیں ہے۔ آخرت میں اس کے لیے ہے تو صرف جہنم اس کا گھر ہوگا، کیونکہ دنیا پر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، یہاں انسان کو مرنا نہیں ہے اور جتنا یہاں مال کما لے، جتنا یہاں جو ہے مال اکٹھا کر لے، یہی میرا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک عارضی چیز ہے، یہ فانی چیز ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے دنیا کو اپنا گھر بنایا، آخرت میں اس کے لیے کوئی گھر اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے سوائے جہنم کے۔ اور اس کا مال جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں ہے، یعنی کہ جس نے دنیا کو مال و متاع کی جگہ سمجھ لیا اور اسی دنیا میں اس مال کو کمانے کے لیے لگا رہا، تو دنیا پہ اللہ تعالیٰ اس کو مال ضرور دے دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انصاف ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بھی خالی نہیں چھوڑتا ہے، وہ جو مانگتا ہے اس سے ضرور ملتا ہے، بشرط کہ اس کی نیت کے اعتبار سے ملتا ہے۔ اگر اس کی نیت دنیا کمانے کی تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی مال نہیں ہوتا ہے۔ وہی جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے۔ مال، دنیا کا مال وہی شخص جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے، یعنی کہ وہی شخص دنیا کو اہمیت دیتا ہے، وہی شخص دنیا کماتا ہے، وہی شخص مال و دولت اکٹھی کرتا ہے، وہی شخص گاڑی اور بنگلے بناتا ہے اس دنیا کو پیش نظر رکھتے ہوئے، تو وہ شخص عقل والا نہیں ہو سکتا، وہ احمق ہے، بے وقوف ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو بے وقوف بتا دیا، اس کی بے وقوفی میں شک کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور کوئی شک نہیں کہ وہ واقعی بے وقوف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا کے پیچھے پڑا ہے اور دنیا ہی کمانے میں لگا ہے، وہ عقل والا نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ دنیا کی اہمیت اللہ کی نظر میں کیا ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ دنیا کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی بھی کافر کو ایک بوند پانی تک نہ دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، نافرمانوں کو بھی دیتا ہے، فرمانبرداروں کو بھی دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں ان کو بھی دیتا ہے، اور اتنا مال دیتا ہے کہ لوگ حیرت میں پڑ جائیں۔ لیکن آخرت صرف ان لوگوں کو ملے گی جو آخرت اورینٹڈ ہے، جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، جو اللہ کے لیے مشقت کرتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو گھلاتے ہیں، لگاتے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے محنت کرتے ہیں۔ آخرت ان لوگوں کے لیے۔ ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزر ایک راستے سے ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کا مرا ہوا بچہ دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو خریدے 1 درہم میں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مرا ہوا بکری کا بچہ ہمارے تو کسی کام کا ہے نہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، یہ کس کام کا ہے، ہم تو اسے بلا قیمت بھی نہیں لیتے، فری بھی نہیں لیتے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تمہاری نظر میں یہ مرا ہوا بکری کا بچہ کسی کام کا نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے اس کا تمہاری نظر میں، کیونکہ یہ بیکار ہے، مرا ہوا ہے، مردہ ہے، اللہ کی نظر میں دنیا اس سے بڑی مردہ ہے، اللہ کی نظر میں دنیا اور دنیا کا مال اس سے زیادہ حقیر ہے، تو تم اس حقیر اور مردہ دنیا کے لیے، اس حقیر مال کے لیے کیوں اپنی وہ ابدی زندگی کو برباد کر رہے ہیں؟
کیوں اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں جو ہمیشہ رہنے والی ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو عقل مند بتایا ہے، اور قرآن مجید میں بھی ہے، قرآن مجید میں کہا گیا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ، مگر تم ہو کہ اسی دنیا کے پیچھے پڑے ہو۔ سورہ اعلیٰ میں آخری آیات میں سے ایک آیت ہے یہ کہ کہا گیا اس دنیا کی چمک دمک اور اس کے لیے تم فرحتا ہو، تم اس دنیا کو سب کچھ سمجھ سکتے ہو، حالانکہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ دنیا سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے، پھر بھی تم اسی کے پیچھے پڑے، اسی کے پیچھے اپنی جان دیتے ہو۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، مگر تم ہو کہ اسی کے کتے بنے ہوئے ہو، اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شخص کو بشارتیں دی ہیں، اس شخص کو خوشخبریاں دی ہیں جو شخص اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرتا ہے، آخرت کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو لگاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی ہے جنت کی، اور کہا ہے کہ تم جنتی لوگوں میں سے ہو۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنی دنیا کو عزیز رکھا اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا۔ حقیقت یہی ہے کہ جو شخص دنیا کو عزیز رکھتا ہے تو پھر وہ آخرت اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، تو پھر دنیا کے لیے سب کچھ کرتا ہے تو یقیناً اس کی آخرت تباہ ہوتی ہے، برباد ہوتی ہے اور نقصان میں وہ پہنچ جاتا ہے۔ اور جس نے اپنی آخرت کو عزیز رکھا اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا۔ حقیقت یہی ہے کہ جو لوگ آخرت کے لیے کام کرتے ہیں، جو لوگ آخرت کو اپنا جو ہے ہدف بناتے ہیں، ان کی دنیا ضرور خراب ہوتی ہے، کیونکہ وہ دنیا میں پھر زیادہ انٹرسٹ لیتے نہیں ہیں، وہ مال و متاع میں بھی زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں، پھر ان کی دنیا ضرور خراب ہوتی ہے۔ تو تم باقی رہنے والی چیز کو پر ترجیح دو جو فنا ہونے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، تم آخرت کو ترجیح دو اس پر، کیونکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راستے سے گزر ہوا، آپ ایک پیڑ کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا میرے لیے یہ دنیا اس پیڑ کے مانند ہے کہ میں نے اس کے نیچے تھوڑی دیر آرام کیا اور پھر میں اپنی منزل کی طرف دبا ہو گیا، تو میری منزل تو آخرت ہے اور یہ پیڑ یہ دنیا کے مانند ہے، تو اس دینی دنیا کو تم پیڑ کے مانند سمجھو۔ یہاں تم مسافر ہو، اور مسافر اپنا گھر نہیں بناتا ہے، وہ اس کا گھر نہیں ہوتا ہے، اس کی منزل نہیں ہوتی ہے، وہ وہاں ایک مسافر ہوتا ہے، ایک سفر میں ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا ہمارے لیے سفر ہے، ہم یہاں مسافر ہیں، ہم کو آخرت کے لیے کام کرنا چاہیے، آخرت کو اہمیت دینا چاہیے اور آخرت کو جو ہے سیریس لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔